یہ بات ہے 47 کی بات کی، جب ہماری والدہ کی فیملی ہجرت کر کے یہاں آئی کراچی میں. تو جو میرے نانا تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ انڈیا ریلویز کے امپلائی تھے. تو جب یہاں آئے تو ان کو پاکستان ریلویز کے اندر امپلائمنٹ جو ہے وہ مل گئی. تو اب اس علاقے کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا، مگر اس زمانے میں ان کو مارٹن کوارٹر کہتے تھے. مارٹن روڈ کے اوپر وہ واقع تھے. بالکل. کوارٹر نام کیا ہے واللہ عالم مجھے نہیں پتا، مگر وہاں پہ مارٹن کوارٹرز ہی ہیں ابھی بھی. جی مارٹن کوارٹر جی، اچھا جی، وہاں پہ ان کو دیے گئے کہ بھائی آپ جائیں. تو میرے نانا جو تھے وہ ایک تو مطلب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، پرہیزگار تھے. تو ان کا بس نماز روزہ، مسجد میں جانا، وہاں پہ اگر کوئی مل گیا تو اس کو گھر لے آتے تھے، کھانا وغیرہ کھلانا، یہ سب ان کا صورتحال چلتی رہتی تھی. 4 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا بچوں میں. تو شب رات کا دن تھا اور میری والدہ اسکول سے واپس آ رہی تھی. اب اسکول سے واپس آنے کے بعد یہ جو میرے نانا اور نانی کی جو فیملی تھی، ان کے اندر یہ نیاز وغیرہ دینا اور بزرگوں کی نیاز کرنا، یہ سب کرنا، ان میں کافی یہ کام تھا. تو وہ کافی کرتے تھے. تو چونکہ شبرات کا دن تھا تو بھائی وہ حلوہ وغیرہ بنانا، پوریاں بنانا، اور جو کچھ بھی وہ لوگوں کو نیاز وغیرہ دے سکتے تھے وہ دیتے تھے، کھلاتے تھے. تو امی کا یہ کام تھا کہ بھائی وہ جا کے ان کچن میں میری نانی کی ہیلپ کرنا. اچھا، اب امی اتنا بتاتی ہیں کہ میں اسکول سے نکلی اور ساری بہنیں ہمارے ساتھ. تو رستے میں کچھ ایک ایسی کلمپ سا کچھ پڑا ہوا تھا. تو انسٹیڈ آف کہ میں اس کے ارد سے جاتی، چھوٹی سی بچی تھی، میں اس کے اوپر سے کراس کر کے چلی گئی. اتنا ان کو یاد ہے کہ وہ گھر تک پہنچی ہیں، کپڑے چینج کیے ہیں، اور اس کے بعد جا کے کچن میں نانی کا جو ہے وہ ہاتھ بٹانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد سے ان کو کچھ نہیں یاد. اس کے بعد کی کہانی نانی اماں سے ہم نے بھی سنی، اور پھر بعد میں پھر امی نے بھی جب ان سے سنی تو انہوں نے بھی کلیریفائی کی. اور وہ کہانی یہ ہے کہ نانی اماں نے دیکھا کہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ایک دم ان کا جو ہے نا مطلب بالکل جسم جو ہے وہ ڈھیلا ہونا شروع ہوا، اور ڈھیلا ہو کے بالکل منہ سے رال ٹپکنی شروع ہو گئی. تو نانی اماں بہت گھبرائیں، اور نانا جو تھے وہ نہیں تھے پاس، وہ کہیں گئے ہوئے تھے. انہوں نے فوراً میری والدہ کو اٹھایا اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں لے جا کے بستر پہ لٹایا کہ ہائے میری بچی کو کیا ہو گیا. پرانے وقت کا کراچی ہے، رکشہ ٹیکسی بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، ڈاکٹر تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں کہ اتنا مطلب کتنی دور آپ ڈاکٹر کے پاس کہاں لے کر جائیں گے. اور شام کا وقت. تو اب نانی نے کہتی ہیں کہ میں واپس آئی. تو واپس آنے کے بعد میں نے کہا شاید تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد پانی وانی ڈالتے ہیں پلاتے ہیں. تو میں کچن میں پانی لینے کے لیے گئی. جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ بالکل جیسے اس کے جو ہاتھ ہیں وہ جیسے کراس نہیں ہوتا، سلیب جسے کہتے ہیں، اس سٹائل میں اپنی اوپر لیٹی ہوئی، ٹانگیں بالکل ریجٹ اسٹریٹ، اور دونوں آرمز جو ہیں وہ سائڈ کے اوپر اسٹریچڈ آؤٹ. تو نانی نے کہا اچھا ابھی تو میں اس کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کے گئی تھی، یہ ایک دم ایسا کیسے ہو گیا. اب وہ جیسے ہی گلاس لے کے پانی کا یا کٹورا جو بھی تھا وہ ان کی طرف بڑھی تو امی کے گلے سے جیسے غرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو نانی اماں نے دیکھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہ بچی کے اندر سے غرانے کی آوازیں، یہ تو کبھی اونچا نہیں بولتی، اس قسم کے ہم نے کوئی ووکل کارڈز بھی کبھی پہلے نہیں سنے. اب وہ بیچاری، آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں کی خاتون تھی، انہوں نے قرآن شریف وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کیا تو جس بستر پہ امی لیٹی ہوئی تھیں اس کا ایک پایا اٹھا اور دھڑام کر کے نیچے آیا. تو نانی اماں ذرا ٹھٹکی، انہوں نے کہا یار یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. جیسے ہی وہ قرآن پڑھے وہ بستر تھوڑا سا اوپر اور دھڑ کر کے نیچے آئے، اور امی اس کے اوپر لیٹی میں بالکل آنکھیں بند، ان کو کوئی ہوش نہیں. تو نانی اسی پوزیشن میں، اس ہی پوزیشن کے اندر، اس ہی پوزیشن میں ایک طرف ان کا لیفٹ سائڈ کی طرف ان کا سر ڈھلکا ہوا اور منہ سے رال ٹپک گئی. اب نانی اماں پھر کمرے سے باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کچھ مسئلہ ہے. تو اتنی ہی دیر میں میرے نانا آ گئے. تو نانی نے ان کو ساری بات بتائی کہ یہ ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو پچھلے 1 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹے کے اندر یہ کنڈیشن ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے، اور اب یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہو گئی ہے، بستر جو ہل رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. تو نانا کمرے کے اندر گئے. کمرے کے اندر جا کے انہوں نے جو ہے تھوڑی بہت تلاوت شروع کی. جیسے ہی تلاوت شروع کی تو امی کا منہ بگڑنا شروع ہو گیا، وہی غرانا انہوں نے شروع کر دیا، اور وہ بستر اٹھے اور نیچے دھڑام، بستر اٹھے اور نیچے دھڑام. نانا چپ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ کچھ جو ہے نا گڑبڑ ہے، اس کے بعد کچھ کرنا پڑے گا، مگر کچھ کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے بات کریں. تو اسی دن چونکہ ہماری فیملی جب ہجرت کر کے آئی تھی تو کچھ لوگ پنجاب چلے گئے تھے، کچھ لوگ کراچی میں سیٹل ہوئے، مطلب ہر جگہ سیٹلمنٹ ہوئی تھی. تو ان سے آفس میں
ان کے کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی پنجاب سے ایک ہمارے خاندان کے ایک ان کے دور کے رشتہ دار جن کا نام تھا پیر جی چاچا وہ آئے ہوئے ہیں، تو تم رزاق آنا کبھی ان سے بھی مل بیٹھ لے کے بات کر لینا یا وہ آئیں گے تمہاری طرف۔ تو یہ نانا کو اس دن صبح پتہ چلا تھا۔ اب رات کے وقت تو نہ رکشہ نہ ٹیکسی، کہاں کیسے جائیں، ان کا کسی نہ کسی طرح کر کے رات جو ہے وہ گزارتے ہیں، پھر صبح دیکھیں گے کہ اس کا کیا علاج کرنا ہے۔ اب صاحب وہ رات نانی اماں بتاتی ہیں کہ ہم نے دروازہ کھولا ہوا اس کمرے کا اور باہر صحن تھا، ہم دونوں وہیں چارپائی ڈال کے نا بیٹھ گئے، باقی بچوں کو دوسرے کمرے میں لٹا دیا۔ ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو۔ کہتی ہیں رات بھر اندر سے غرانے کی، ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں، اور تقریباً 2:30 بجے کا پہر ہوگا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بالکل سیدھا اٹھ کے نا بستر کے اوپر جیسے لیٹی ہے ویسے ہی کھڑی ہو گئی، بالکل صلیبی انداز کے اندر کھڑی ہوئی ہے، غرا رہی ہے، اور اس نے پھر جو ہے مطلب اپنے جو میرے نانا ہے ان کی طرف دیکھ کے آنکھیں بند ہیں، مسکرائی اور کہتی ہے رزاق کچھ بھی کر لے میں اس کو لے کر جاؤں گی، اور تو کسی کو لے کر آ جا، کسی سے کچھ پڑھوا لے، یہ مرے گی۔ کہتے ہیں ہم مطلب رونے لگے، مطلب میں رونے لگی، نانی اماں کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے اس کے اوپر۔ تو ڈرتے ڈرتے میرے نانا نے، کہتے ہیں کہ وہ بھی حوصلہ مند آدمی تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور اس کو کیوں مارے گی؟ اس نے کہا میں جو ہوں وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، اس کو میں اس لیے ماروں گی کیونکہ یہ اس چیز کے اوپر سے پھلانگ گئی تھی۔ تو نانا نے کہا بھائی وہ تجھ بچی کی غلطی تھی، اس کو چھوڑ دے، کیوں اس کے پیچھے پڑی؟ کہتے نہیں، جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں وہی کروں گی، یہ مرے گی، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ نانا بیچارے رونے لگے، سجدے میں گر گئے، نماز وغیرہ پڑھی انہوں نے، خیر اتنے عرصے میں فجر کا ٹائم ہو گیا، امی پھر اسی حالت کے اندر جسے کہتے ہیں کہ بستر کے اوپر لیٹ گئی، بالکل اسٹریچڈ، ویسے ہی ٹینس جسم جسے آپ کہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد نانا بیچارے اور پورے گھر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا، دوسرے اور بچے جو ہے وہ بھی پریشان کہ میری امی کو کیا ہو گیا۔ تو فجر کے بعد نانا بیچارے باہر نکلے، واک کیا، کہیں سے جا کے انہوں نے رکشہ ٹیکسی پکڑا اور جو اپنے رشتہ دار تھے ان کے گھر گئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ تو جو پیر جی چاچا تھے انہوں نے کہا چل رزاق میں نال ہی چلنا تھا۔ تو وہیں سے رکشہ لے کے بیچارے جیسے ہی گھر آئے، اب وہ یہ ہے تو ایکسورسسٹ مووی کا سین، مگر یہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ جیسے ہی چھوٹے چھوٹے گھر تھے سر، مطلب آپ کو پتا ہے نا وہاں پہ، تو بالکل جو گیٹ ہے اس کے سامنے لا کے رکشہ روکا۔ اب جیسے ہی وہ رکشہ رک کے وہ اس کو پیسے دے کے وہ رکشہ آگے بڑھ گیا، جیسے ان لوگوں نے گیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اتنی زور کی بھیانک چیخ جو ہے نا وہ میری والدہ نے کمرے کے اندر ماری۔ تو میرے نانا کا بھی جو ہے نا وہ دل دہل گیا۔ تو وہ جو ساتھ ان کے پیر جی چاچا تھے کہتے نانا فکر نہ کر، کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، چل دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو اب وہ جب گئے تو نانی اماں بھی وہاں چھمبے میں کھڑی ہوئی، بالکل ابھی چیخ، اور امی ویسی بالکل سیدھی بستر کے اوپر کھڑی ہوئی، اور پھر میرے نانا کو مخاطب کر کے کہتی ہیں تو اس کو لایا ہے، دیکھ اس کو بھی میں ماروں گی، تم کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اتنے میں پیر جی چاچا نے پھر نانا کی طرف دیکھ کے کہا تم اور یہ یہیں باہر چارپائی پہ بیٹھ جاؤ، دروازہ کھلا رہے گا، میں اندر جاؤں گا، یہ اندر سے تمہیں کوئی بھی چھل کر کے بلائے، روئے گائے، کچھ بھی کرے، اندر مت آنا، دیکھتے رہنا باہر سے، مگر اندر مت آنا جب تک میں باہر آ کے تمہیں نہ لے کر جاؤں۔ کمرے کا دروازہ کھولو، باہر چارپائی پہ بیٹھ جاؤ۔ وہی انہوں نے کیا۔ کہتے ہیں پیر جی چاچا اندر گئے، انہوں نے جو ہے وہ جا کے پہلا سوال جو ہے وہ یہ کیا کہ اپنا نام بتا۔ اس نے کہا نام کیا بتاؤں گی؟ سائیڈ میں ایک کمرے کے ایک وہ رکھا ہوا تھا گھڑا جس کے اندر پانی تھا، اس زمانے میں وہ لوگ اسی میں سے پانی پیتے تھے۔ دھڑام کر کے وہ اپنی جگہ نیچے آ کے نہیں گرا، جہاں تھا وہیں کے وہیں پھٹ گیا، یعنی کہ ٹوٹ گیا، سارا پانی اس میں سے باہر آ گیا۔ تو اس کے بعد پیر جی چاچا کہتے ہیں بس یہی تھا، اتنی طاقت تھی تیری، اور کیا کرے گی؟ اوپر سے پنکھا گرائے گی، کیا کرے گی؟ اب وہ جو چیز تھی وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کی اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت سٹارٹ کی۔ تو اس پہ اس نے بہت چیخنا شروع کر دیا، بکواس بند کر، اپنی ماں بہن کی گالیاں، گندی چیزیں، مغلظات، جو چیزیں میری اماں کو آج تک نہیں آتی، وہ اس طرح کی گندی باتیں اس نے وہاں اٹر کرنا شروع کر دی اس چیز نے۔ پیچھے تھا پڑھتے رہے، جب سورہ بقرہ کا ہی پارٹ ہے، پڑھتے رہے، حافظ تھے، تو جہاں انہوں نے آیت الکرسی آ کے شروع کی، بالکل وہاں پہ جو ہے نا وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس کی جیسے جان اس کی نکلنا شروع ہوئی، وہ دھڑام سے جو امی جو ہیں وہ بالکل سلمپ ہو کے بستر کے اوپر گر گئی۔
اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ گھنٹہ سوا گھنٹے کا اسٹینڈ آف تو ہوگا، کیونکہ سورہ بقرہ کافی لمبی ہے. تو وہ ویسی ٹینس گالیاں یہ وہ ایکسچینج آف پڑھے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے وہ انیشیل جو بلو تھا وہ ختم کیا، جیسے امی نیچے سلام آئی تو پھر باہر آئے، میری نانی اماں کو ساتھ لے کر گیا، کہتے ہیں اب اس کے ساتھ بیٹھو اور اب مجھے پڑھائی کرنی پڑے گی شام میں. یہ شام تک آنکھیں نہیں کھولے گی دوبارہ، شام تک بیدار ہوگی. حصارو میں نے کر دیا جتنا میں کر سکتا تھا. شام سے لے کے صبح فجر تک میں اندر بیٹھ کے پڑھوں گا، تم لوگ باہر بیٹھ کے پڑھو گے، تب جا کے یہ چیز اس میں سے نکلے گی اور مجھے پتا چلے گا کہ یہ ہے کیا. ابھی میں اس چیز کی تہ تک نہیں پہنچ سکا کہ یہ کیا چیز ہے. پھر انہوں نے میرے نانا سے کہا ایک مٹی کی ہانڈی لے کر آؤ اور ایک مرغی لے کر آؤ کالی رنگ کی. نانا بےچارے گئے، وہ لے کر آئے، اس مرغی کو ذبح کیا، اس کو ہانڈی میں ڈالا، ہانڈی کو بند کیا، ساتھ رکھا اور وہی پوری رات پڑھائی شروع کی. تو میری نانی اماں کہتی ہیں کہ جیسے کسی کو اذیت میں نہیں رکھا ہوا ویسی چیخیں تمہاری ماں مار رہی تھی. اور وہ جو ہانڈی تھی حالانکہ وہ ایسے مطلب ہل رہی تھی کہ جیسے ایک ہانڈی کو پانی ڈال کے آپ آگ پہ رکھیں تو وہ جیسے ابلتی نہیں ہے در 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 در، جو اس کا جو ویسے وہ شیک کر رہی تھی پوری رات. آخر میں وہ تقریباً فجر سے پہلے امی بس ایک دم سیدھی ہو کر اٹھی ہیں اور اس نے کہا کہ دیکھ مجھے مار نہیں، میں چلی جاتی ہوں. ان کا نہیں، تو نے بہت تنگ کیا ہے، میں تجھے ختم کر کے رہوں گا. اس نے کہا نہیں میں چلی جاتی ہوں، میں واپس کبھی نہیں آؤں گی، تجھے تیرے رب کا واسطہ مجھے چھوڑ دے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے اس ہانڈی پہ بند کر رہا ہوں، یہاں آ، پھر ہم تجھے دفنا دیں گے. اگر دوبارہ کبھی یہاں کا یا اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا یا کچھ بھی کیا، میں وہیں ختم کر دوں گا اور وہیں بیٹھے بیٹھے پنجاب سے ختم کر دوں گا. مجھے پتہ چل جائے گا کہ اگر تو نے کوئی گڑبڑ کی. تو اس نے بہت معافی مانگی. پھر انہوں نے پوچھا اس سے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا وہ میں صرف تجھے بتاؤں گی. تو پھر ان کے درمیان کیا مکالمہ ہوا وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. تو بہرحال فجر کے وقت تک جو ہے امی وہی بے ہوش ہو گئی دوبارہ. وہ ہانڈی جو ہے وہ بالکل رک گئی. تو پیر جی چاچا پھر باہر آئے، نانی اماں کو ہانڈی دی، کہتے ہیں کہ یہ جا کے جو ہے نا مطلب یہ دبانی ہے. تو میرا نانا کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں. کہتے ہیں نانا رزاق انہوں نے ہی کرنا ہے جنہوں نے جنیا ہے، یعنی کہ جنیا کے مطلب یہ ہے کہ ماں نے جس نے جنا ہے وہی جا کے کرے گی. صحیح. تو اب نانا بیچارے کہیں دور سے رکشہ وغیرہ پکڑ کر لے کر آئے. تو نانی کو رکشے میں بٹھایا، رکشے والے کو ہدایت کی کہ بھیا ایسی جگہ لے کر جا جو بہت سنسان ہو اور رکشے کا منہ دوسری طرف کرنا، نہ تو دیکھے گا اور نہ میری نانی کو کہا کہ نہ تم واپس مڑ کے دیکھنا ہے. اس کو کھودو، ڈالو اندر، اوپر سے جتنی مٹی ڈال سکتی ہو ڈالو، برابر کرو، اور مشکل ہوگا بس آیت الکرسی پڑھتے ہوئے واپس آنا اور سیدھا نکل جانا، واپس مڑ کے نہیں دیکھنا. تو نانی اماں بتاتی ہیں، وہ بھی بڑی لدھیانے کی تھیں، بڑی ہمت والی عورت تھیں. کہتی ہیں کہ جتنا مشکل اس وقت تھا نا، ایسا تھا کہ میرے پیر 10 کلو کے ہو گئے اور کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے زورا تو پیچھے مڑ کے دیکھ لے، ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ لے. اور بس میں 10 قدم پہ تھی رکشے سے اور وہ 10 قدم میرے لیے 10,000 قدم ہو گئے. بڑی مشکلوں سے میں رکشے تک آئی، واپس آئی. گھر آئی تو امی کی طبیعت بہتر تھی، انہوں نے آنکھ وغیرہ کھولی ہوئی تھی، سب تھا، ان کو کچھ نہیں یاد تھا. پھر پیر جی نے بتایا کہ اس لڑکی کے اوپر کسی نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، کوئی جادو نہیں کیا تھا، کسی اور کے اوپر کیا تھا اور اس کو رستے میں ڈال دیا تھا. اور موت قتل کا عمل تھا کہ اس بندے کو اس کی جان لینی تھی. اور کیونکہ یہ اس کے اوپر سے چلی گئی، جو کرنے والا تھا وہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی دوسرا بچہ ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کے اوپر سے جائے گا. بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دے ور ایکسپیکٹنگ کہ بھائی فلانے ٹائم کے اوپر کوئی بندہ گزرتا ہے، میں رستے میں ڈال دوں گا تو اس کے اوپر جادو ہو جائے گا. مگر چونکہ تیری بیٹی جو ہے نا وہ اس میں آ گئی. مگر اور اب یہ چیز جو بھی تھی، جو بھی تھا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ یا تو یہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ یا تو بالکل ہی ماڈرن ہو جائے گی یا یہ بہت اللہ والی ہو جائے گی. وہ ان کا اس وقت کا کہنا تھا. اور آج کی بات ہے کہ اب تک میری امی ہمیشہ جو ہے وہ مطلب مذہب اور ان ساری چیزوں کی طرف مائل رہی. ان کی سکس سینس بہت زیادہ تیز ہے، پتہ چل جاتا ہے ان کو چیزوں کا. جب وہ دعا کرتی ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی بھی مذہب کا جو ہے نا وہ ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں مناج بھائی. اوکے، کافی. اس وقت آپ کی والدہ کی عمر کیا تھی ویسے مناج بھائی؟ اگر آپ سمجھ لیں 5-6 سال 10 سال میکسیمم. اور والدہ کی کوئی میموری نہیں ہے اس حوالے سے؟
نہیں، ان کو بہت ویوڈلی یاد ہے، وہ اسکول گئیں، ان کو وہ ویوڈلی یاد ہے کہ وہ چیز کیا تھی، وہ ایک کلسٹر کلم سا تھا، بال وغیرہ تھے، اس میں کوئی سوئیاں تھیں جس کے اوپر سے وہ پھلانگی ہیں، مگر اس کے بعد کو ان کو کوئی میموری نہیں یاد. ان کو بس یہ آتا ہے کہ پیری چاچا گھر پہ آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ سب بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ امی کی طبیعت بہتر ہے کہ نہیں ہے. اور یہ سارا سلسلہ کتنے دن چلا ہے؟ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 2 سے 3 دن مناج بھائی ٹوٹل چیز. وہ ویری فاسٹ ایکٹنگ تھا. میں ایک بزرگ سے بات کر رہا تھا بہت بعد میں کسی اور اس میں، تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جادو برق ہے اور برحق ہے، یعنی کہ بہت بجلی کی طرح چلتا ہے. اور جب ظاہر ہے کسی کو برباد کرنے کے لیے آپ سلو پوائزن تو نہیں کرتے نا. صحیح بات ہے، فوراً ہی آپ تو غصے میں، کیونکہ بندہ جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بندہ فوراً اس کو اس کا کانسیکوینسز ملے، مر جائے یا اللہ معاف کرے، جو بھی اس کو نقصان فوراً پہنچے. بالکل. خیر یہ تو بڑی مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اینڈ ٹائم تک جو آپ کی والدہ ابھی بھی حیات ہے؟ جی جی ابھی بھی حیات ہے میرے ساتھ. اب مجھے بتائیں کہ اس سارا یہ جو جب وہ 10 سال کی تھیں اس کے بعد ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اور اب ایسا کیا چینج آیا کہ آپ لوگوں لگتا ہے کہ والدہ کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتی ہیں یا ان کو کچھ احساس ہو جاتا ہے کہ یار اس جگہ پہ کچھ ہے یا کچھ ہے ایسا، یا کبھی واپسی ہوئی اس مخلوق کی دوبارہ، کبھی ایسا ہوا؟ بہت عمدہ آپ نے سوال پوچھا. میں آپ کو بتانے والا تھا. اس مخلوق کی واپسی ہوئی، اور دیکھیے یہ بس یہ کیا چیزیں ہیں یہ اللہ کو ہی پتا ہے. وہاں سے موو کر کے یہ لوگ آ گئے شہید ملت سوسائٹی، جہاں اگر آپ کو یاد ہو ہمارے بہت اچھے اداکار بھی ہیں، ان کا سوزوکی کا شو روم تھا بہروز سبزواری صاحب کا، اس کے پیچھے کالونی تھی. پتہ ہے نا آپ کو، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں کی. بالکل گھر تھا، 3 اسٹوری گھر تھا. وہاں نانا آ گئے تھے، انہوں نے اپنا خریدا. یہ کوئی اس وقت کی بات ہے جب میری والدہ کالج میں تھی، 10-15 سال. اور جہاں وہ ہانڈی دبائی تھی اس جگہ کو آج کل ہم لالو کھیت کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت پیجی چاچا کا شاید انتقال ہو گیا تھا. تو جیسے ہی ہمارا گھر تھا نا، اس کے سامنے ایک بہت بڑا پول تھا بجلی کا، اور وہ اتنا لمبا تھا کہ گھر کے اوپر والے حصے تک آتا تھا. بڑا خوبصورت گھر تھا وہ، پیچھے ایک آم کا درخت بھی تھا، یہ وہ سب. نانی میں بتاتی ہیں ایک دن میں بیٹھی ہوں تو ایک دم اس پول کے پاس جو ہے نا مجھے کوئی چیز گھومتی بھی دکھی. تو میں نے کہا یہ کیا چیز گھوم رہی ہے، اور ایک دم وہ 10-15 سال کی میموری ان کے پاس دوبارہ آئی کہ اوہو یہ وہی ہانڈی ہے جو آئی ہے. کہتی ہے اس وقت میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں بس کھڑی ہوئی، میں نے قرآن شریف کھولا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. کہتی ہے گھنٹہ بھر میں تلاوت کرتی رہی، وہ چیز وہاں رہی. اس کے بعد وہ اس تلاوت کو یا اس حصار کو جو اس گھر پہ تھا برداشت نہیں کر سکی اور واپس چلی گئی، یا بس وہاں سے نکل گئی. میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کسی دوسری طرف چلی گئی ہے. تو مگر اس کا کوئی نیگیٹو اثر گھر پہ نہیں ہوا. مگر میری نانی نے دوبارہ اس چیز کو دیکھا، وہ وہی ہانڈی تھی اور وہ وہی گھوم رہی تھی. اوکے. اور اب مناج بھائی آپ اب کی بات کر رہے ہیں. اب امی جیسے ہی ہمارے ساتھ کوئی الٹا سیدھا مسئلہ ہوتا ہے نا، کوئی جیسے جو میرا دوسرا واقعہ تھا میں آپ کو چلے کل پرسوں سناؤں گا، بات کو طول نہیں دے رہا، تو وہ فوراً آ جاتی ہے میرے پاس. بیٹا کچھ چکر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے جس کا پریزنس مجھے محسوس ہو رہا ہے، تم کچھ پڑھو. اور وہ خود سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، میں تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب تو ان بیچاریوں میں کافی ان کو شی از ویری اولڈ، شی از ویری فریجل، تو وہ اب ان کا اتنا ذہن نہیں رہا، مگر نو شی واز ویری گڈ ایٹ دیٹ. اور اکثر ہم کہتے تھے امی کسی کے پاس چلی جائیں، کسی سے دعا کرا لیں، تو وہ جاتی تھیں ان لوگوں کے پاس ہمارے کہنے پہ، اور وہ ان کو دیکھتے تھے اور وہاں سے کٹ لیتے تھے. بھاگ گئے، اپنی آستانے سے بھاگ لیے. بعد میں پیچھے سے فون کر رہے ہیں، نہیں جی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے فلانا، یہ وہ آپ بکرے کی رانے لائے. میری امی نے کہا میں لاتی ہوں رانے، تم آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح میرے سامنے، ذرا بات تو کریں، تم تشخیص تو کرو مرض کی. پھر میرے پاس مجھے آ کے ڈانٹتی تھیں کہ بیٹا یہ سب توہم پرستی ہے، اگر قرآن کے علاوہ کوئی علاج کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، قرآن پڑھ کے علاج کرو. یہ سب لوگ جو ہے یہ نہیں صحیح ہیں. ہم پھر بھی ان سے کبھی کبھی ایسے بڑھ جاتے تھے کہ نہیں امی آپ ایسی بات کر رہی ہیں، بٹ شی نیور بلیوڈ ان اینی آف اٹ، شی اونلی بلیوڈ ان قرآن، سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیٹس اٹ.